قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 پڑھی گئی۔ پیچھے کے درس سے اللہ پاک انسان کا شیطان کا مقابلہ نقل کرتے آ رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے، شرمندگی اور حیا غالب آ گئی، درخت کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ دیکھو تم ایسی پھر حرکت نہ کرو کہ اپنے آپ کو ننگے کر لو، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کر دیا تھا کہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، یہ بات نہ اللہ نے فرمائی اور نہ یہ اللہ ایسا کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ہمیں آپ کو سکھایا کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے۔ آج کے درس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب لباس عطا کیا ہے زینت کے لیے، تو زینت کا ترجمہ کل آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ ستر پوشی کرنا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو چیز اللہ نے زینت کے لیے بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی لباس کو اتار دیا، تو اب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر لینا یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لینا، یہ اختیار صرف اور صرف کس کا ہے؟ حلال کرنا اللہ کا کام، حرام کرنا اللہ کا کام۔ ہمارا کام ہے حلال کو حلال ہی جاننا، حرام کو حرام جاننا۔ اب حلال کو حرام کر دینا گولا کہ اللہ تعالی سے ٹکرانا ہے، اور اسی طرح حرام کو حلال کر لینا یہ بھی اللہ تعالی سے ٹکرانا ہے۔ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنے کی ترغیب کون دیتا ہے؟ شیطان۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بے شمار لوگ، دنیا میں بے شمار دین کے اس مذہب اسلام سے ہٹ کے یا مذہب اسلام میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس بد عقیدگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دیا اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیا۔ نام مت لیجیے، ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں، جی ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ایک عجیب بات کہی کہ تمہارے آنکھ میں چھوٹا سا تنکا پڑ جاتا ہے تو ظالموں بے چین ہو جاتے ہو، جی، اور حرام کا پہاڑ کھا جاتے ہو، تم کو ڈکار نہیں آتی؟ آنکھ سمجھتے ہیں، آنکھ میں چھوٹا سا تنکا پڑ جائے تو برداشت ہوتا ہے آپ کو؟ جی،
جو حرام کھاتے اور پیتے ہیں ان سے بھی کہیے کہ مائی کا پوت لا تیرے آنکھ میں ایک تنکا رکھ دیتا ہوں، ذرا تو چل تو راستے میں گاڑی ڈرائیو کر تو دیکھوں. تو اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ ظالموں آنکھ کا تنکا تمہیں گوارا نہیں ہے، اور اللہ کی حدود کو توڑ کے حرام کا پہاڑ کے پہاڑ کو کھا جاتے ہو. یہ انصاف تو نہیں ہوا، یہ انصاف نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ یہ پوچھئے ان سے کہ اللہ کی زینت کو حرام کرنے والا یہ لوگ ہے کون؟ جیسے کہ مشرکین، اللہ نے لباس عطا کیا تھا پہننے کے لیے اور ظالموں نے بیت اللہ ہی میں ننگا کر لیا اپنے آپ کو. دنیا میں ننگا کرتے مول میں تو ایک بات تھی جی، کسی ڈانس کے سینٹر میں ننگے اپنے آپ کو کر لیتے تو بات تھی. بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہاں جا کر کے اپنے آپ کو ننگا کر لیا مشرکین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نے پاک رزق عطا کیا ہے. دیکھیے پاک رزق انسان جب کھاتا ہے تو طبیعت میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اسلام میں دیکھ لیجیے جتنی چیزیں حرام ہیں ان سب کے اندر انسان جب ان کا ارتکاب کرے گا، جب ان کو کھائے گا تو لازماً طبیعت میں انتشار پیدا ہوگا. طبیعت میں انتشار سمجھ گئے نہیں؟ یعنی وہ چیز جن کو اللہ نے حرام کیا جب استعمال کرے گا انسان تو پھر طبیعت عبادت کی طرف نہیں آئے گی، طبیعت اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگی. طبیعت کس طرف مائل ہوگی؟ بغاوت کی طرف، نافرمانی کی طرف، شیطانیت کی طرف. تب اللہ پاک کی شریعت سے انسان کو دوری اختیار ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین نے ایک اعتراض کیا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ حلال کھاؤ اور اچھا لباس استعمال کرو، تو یہ مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق کیا ہے؟ یہ تو تم بھی کھا رہے ہو ہم بھی کھا رہے جی، تم بھی پی رہے ہو ہم بھی پی رہے ہیں جی، تو ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق تو نہیں ہوا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سنو، رزق عافیت کا وہی ہے کہ دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی اللہ اس پہ نہ پکڑے اور اپنی رضا کے مقام سے نواز دے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کھاتے تو گدھے بھی ہیں، کھاتے بیل بھینس بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں حلال و طیب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں بے شک کافر بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا، مسلمان بھی کپڑا پہنتے وہ بھی پہنتے، لیکن یہ نعمتیں صرف دنیا کے اندر موت تک ہے. موت کے بعد یہ نعمت خالص کس کے لیے ہو جائے گی؟ مومنین کے لیے. اللہم لک الحمد، اللہم، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دوسری جگہ شاید گزر چکا یا آئے گا کہ اہل ایمان سے بے ایمان قیامت میں کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء. قرآن کی آئے ارے بھائی تھوڑا سا پانی دے دے، ارے بھائی بہت پیاس کے عالم میں ہو، بھائی جان میں آپ کو پہچانتا ہوں، او آپ وہی کمپنی والے ہو نا، بردوبئی میں دکان تھی موبائل کی؟ ہاں پاپا تو تھوڑا پانی دے دو. کیا فرمائیے گا آپ؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. کیا کہے گا؟ ارے تو میرا ڈرائیور نہیں تھا، کتنی بوتلیں مسافی کی پی لی، تو ذرا آج ایک گلاس پانی پلا دے. اہل ایمان کہیں گے نو بابا، اللہ نے آج حرام کر دیا ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی میں تم کو پلاؤں. ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافر پہ اللہ نے جنت کی ہر چیز حرام کر دی. کہو الحمدللہ. تو سنو، دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا پینے کی بے شمار چیزیں ہم پیتے ہیں، اور وہ پیتے کہ نہیں پیتے؟ ان کی پارٹی ہوتی نہیں بغیر اس کے، ان کی شادیاں بغیر اس کے ہوتی نہیں، اور ہمارے یہاں اس کا وجود ہی نہیں. الحمدللہ. تو ہم نے یہاں حرام سمجھا کس کو؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں ان کو حرام کر دیا. لیکن یہاں ہمیں اختیار ہے، لیکن وہاں اضطرار ہوگا، پینے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، پینے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میں نے کیا کی ہیں؟ عقل مندوں کے لیے بتائی ہے کہ دنیا میں کھاتا پیتا دیکھ کر کے کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ خوب خوش خرم ہے تو یہ دلیل سعادت ہے۔ خوب خوش رہنا دلیل سعادت؟ ارے بھائی، خوب خوش رہنا دلیل سعادت ہوتی تو میرے اور آپ کے آنکھ کے تارا خواجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینہ چولہا ہی نہیں جلا۔ مجھے ایک ہندوستانی بتاؤ فقیر کہ اس کے چولہا نہیں جلا؟ 2 مہینہ چیلنج کر سکتا ہوں اور میں پھانسی مجھے دے دینا، آپ دیتا ہوں لکھ کے میں آپ کو۔ ایک فقیر کائنات عالم میں بتاؤ جس نے 2 مہینہ روٹی اور سالن نہ کھایا۔ بلوچستان میں ہے آپ کے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، ہندوستان میں ہے، دنیا کے کسی کرۂ زمین پر ایک بھی مائی کا پوت نہیں ہے آج کے دور میں۔ 1 دن 2 دن روٹی کھاتے ہوئے ہو جاتا ہے تو لوگ، 1 دن بھی نہیں ہوتا بھائی، 1 دن بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینہ کنٹینیوز گھر میں آگ ہی نہیں جلا، پھر بھی ہم بولتے بڑے غریب ہیں۔ شرم کرو، شرم، ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ بڑا سے بڑا فقیر بھی شرم کرے اگر وہ مسلمان ہے تو، کہ فقیر کو بھی روٹی دستیاب ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دو کہ ایک بھی ورڈ گلے یا شکوے کا ثابت، ایک بھی ثابت کر دو، میں غلامی لکھ دوں گا آپ کو۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھے جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ بتہائے مکہ سونا کا؟ نہیں بابا، سونا بنانے میں نہیں آیا ہوں، میں تو انسان بنانے آیا ہوں۔ سونا بنانے میں ایک دن کھاؤں گا شکر کروں گا، ایک دن نہیں کھاؤں گا روؤں گا۔ جی، اور ہم کو روزانہ کھانا ملتا ہے تو پھر ہم تاش کے پتے کھیلتے لے۔ جی اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے، استقامت دے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس کی کیا تفسیر ہوئی؟ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ خالص ہے یہ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ ایک تفسیر کیا ہوئی؟ سنیے، عالم کی تمام چیزیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ آدمی ان سے مناسب طریقے سے منتفع ہو کر خالق جل وعلا کی عبادت، وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول ہو۔ اس اعتبار سے دنیا کی تمام نعمتیں اصل میں مومنین مطیعین ہی کے لیے پیدا ہوئی۔ اصل کس کے لیے پیدا ہوئی؟ دیکھو ایک تفسیر یہ کر دیا کہ مومن ہی کے لیے پیدا ہوئی، اب ان کو بھی کھانے کو مل رہی ہے۔ البتہ کافروں کو بھی ان چیزوں سے روکا نہیں گیا، وہ بھی اپنے اعمال و تدابیر سے دنیاوی مفاد حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ جب اہل ایمان قوت ایمان و تقوی میں کمزور ہو تو یہ غاصبین اپنی عملی تگ و دو میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھو دیکھو کیا پیاری بات کر دی علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہ اہل ایمان کو یہ نعمت تقوی اور ایمان کی بدولت ملی ہے، لیکن جب ہم ایمان میں اور تقوی میں کم ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دوسری طرف دوسروں کو زیادہ دے دیتا ہے۔ جیسے کچھ تو کفار کے اعمال فانیہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے، اور کچھ مومنین کے حق میں تنبیہ اور توبیخ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی رہی آخرت کی نعمتیں وہ خالص اہل ایمان کا حصہ ہے۔ بعض علماء نے خالصۃ یوم القیامہ کے معنی یہ لیے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں خالص نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے غم و فکر اور کلفتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ مثلا 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے حمالی کرنا پڑتا، گاڑی ڈرائیو کرنی پڑتی، کوئی ہے تو کلینر ہے نہیں بابا، کوئی انجینئر ہے تو کوئی کچھ ہے، لیکن نوکری تو سب کرتے ہیں، بھاگم دوڑی سب کی ہے، نصیب اپنا اپنا، لیکن بھاگم دوڑی ہے نا۔ آخرت کی نعمتیں ہر قسم کی قدرت سے خالی ہوں گی، اللہم لک الحمد۔ وہاں کوئی بریانی کھانے کے لیے بھاگم دوڑی نہیں، روٹی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بابا۔ ابن عباس سے در منصور میں آیت کے معنی یہ نقل کیے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اس شان سے کہ آخرت میں وبال نہ بنے، صرف مومنین کے لیے۔ کفار کے حق میں یہاں کا تناعم ان کے کفر اور حق ناشناسی کی وجہ سے
عذاب و وبال جان بن جائے گا. یہاں کی نعمتیں جو کھا رہے ہیں یہ اور ان کے لیے وبال. کیوں؟ اللہ پوچھیں گے نعمت کا روٹی کھائی میری اور شکر کیا بت کا. اردو میں بولتے ہیں یہ بندہ بڑا نمک حرام ہے. کیا مطلب؟ جس کی کھائے، ارے کیا بولتے کراچی والے، جس کی کھائے اسی کی گائے. اچھا بھول گئے آپ، لگتا ہے گائے کے چکر میں پڑ گئے. گائے دودھ والی، ہاں، جس کی کھائے اسی کی گائے. جس کی کھائے، ہم روٹی کس کی کھاتے جی؟ تو کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا من غیر حول ولا قوت منی. اس کو پڑھا کیجیے. اس روٹی کا پھر حساب نہیں ہوگا آپ کو. حدیث میں جو اس دعا کو پڑھ لے، ایک تو وہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہی آپ کو یاد ہے. ہم نے یہ یاد کی ہوئی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا من غیر حول ولا قوت منی. یہ بغیر میرے کسی طاقت اور سبب کے اللہ کھلا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے چاہے کتنا میں کھاؤں. آپ لوگ حساب دینا چاہتے ہیں، آپ لوگ لگتا ہے اکاؤنٹنٹ لوگ. بھائی میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. 2 اور 2 ہمارے نزدیک 6، آپ کے نزدیک 2 اور 2 4. جی ہم حساب والے نہیں ہیں. میں ہمیشہ اللہ سے بغیر حساب مانگتا ہوں. ہمیشہ وہ پرسنتا ہے نا، کبھی کبھی میں بغیر حساب کی آیت پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے وہیں پر ٹھہر کے کرتا ہوں رب اغفر لی مغفرۃ من عندک، بغیر حساب سے رکوع کروں گا. جی اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب. جی آپ لوگ حساب لگا لیں، نہیں بول رہے لوگ. اللہ کسی سے نہ لے، اللہ کسی سے نہ لے. جی اللہ کسی سے نہ لے حساب. سنیے اچھا بابا، اس کے بعد اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ قل انما حرم رب، ہاں جو حرام تھی نہیں تھی اس کو حرام کر لیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے اس کو ان لوگوں نے حلال کر لیا. جیسے میں نے کہا تن کا گوارا نہیں اور پہاڑ ہضم کر گئے. کیا بھائی سنیے، انما حرم ربی الفواحش، بے حیائی کا کام اللہ نے حرام کر دیا ہے. وہ بے حیائی کا سب کرتے ہو تم. ایک ہی جگہ ٹی وی لگی ہوئی ہے بھائی، آپ لوگ آج کے بعد نہ دیکھنا. باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور انڈین فلم کی ڈانس ہو رہی. جی وہ دادا میاں بھی کر رہے بیٹا میری بھی کرسی ادھر ہی رکھ دے کنارے میں لے. تو یہ تو آپ کے رب نے حرام کر دیا حرام. جی ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم، دیکھ لو بیٹھ کو آیت لگتا یاد ہے، وہ یہ قرآن کی آیت سورہ نور میں گزر چکی ہے پہلے، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا کام پھیلے، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. تو بے حیائی کا کام جو ہے، یار اتنے دن سے تقریر کر رہا ہوں 1 ہفتہ ہو گیا، سب سے پہلے کس نے کروایا؟ کس کے ساتھ؟ ہمارے بابا کے ساتھ. میری امی کو ننگا کروا دیا اس نے. کس نے؟ شیطان نے. تو دوستو آپ خود اپنے آپ کو ننگا نہ کرو. اگر آپ کا جی چاہتا ہے دیکھنے کو تو دیکھو، معصوم بچوں کو نہ بیٹھا کے دیکھا کرو. بیٹے بیٹھے ہو آپ کے تو آپ نہ دیکھا کیجیے، اپنے صبر کیا کیجیے. جب بچے سو جائیں، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں دیکھنے کی، آپ کو حیا کی تعلیم دے رہا ہوں. جی ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا، کتاب رکھی ہوئی ستون کے پیچھے، امام مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم سے نقل کیا کہ کلام نبوت کی سب سے پہلی چیز جو امت کو ملی وہ یہ ملی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جا جی چاہے تیرا کر. اب یہ بتاؤ، چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ننگی ڈانس دیکھیں گے تو بیٹی کے دل میں آپ کا وقار رہے گا؟ وہ بولیں گے کہ بابا تو ابھی نماز پڑھ کے عشاء بعد آ رہے. جی اب بابا بھی دیکھتے ہیں. دوستو اپنی اولاد کو غیرت مند بنا کے چھوڑو. قبر میں جاؤ لیکن ان کو غیرت کا لباس دے کے جاؤ، ان کو غیرت کا لباس دے کے جاؤ. اللہ تعالی ہم کو آپ کو ہدایت دے. دیکھیے تو اللہ نے کیا کہا،
حرم ربی الفواحش، یا اللہ تو ستاری کا معاملہ کرنا. بڑی قرآن نے پیاری بات کہہ دیا، ما ظہر منہا وما بطن، چھپی ہوئی بے حیائی سے بھی اور کھلی ہوئی بھی بے حیائی سے. چھپی ہوئی بے حیائی کیا ہے بھائی جی؟ مووی ننگی لا کے رکھ دی کہ رات میں 2 o'clock بچہ بیٹی سو جائے گا. بیٹا آپ کا 9th میں 10 میں 6 میں 5 میں، میرے جیسا تو ہے نہیں جاہل کہ انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا، پڑھا ہوا ہے، وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا جی؟ دیکھے گا نہیں دیکھے گا جی؟ تو اللہ کرے سنو، تم چھپو گے کس سے؟ اللہ سے. چھپاؤ گے کس سے؟ اللہ سے. کیا ممکن ہے؟ اللہ کہتے بڑی پیاری بات ہے. اللہ کہتے ہیں دل بھی تیرا صاف اور جسم بھی تیرا گناہ سے صاف رہے. دل بھی تیرا بے حیا نہ ہو اور جسم بھی تیرا کس سے؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو وہ ہے جو آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. آنکھ کی کنکھیوں کی خیانت. کنکھیاں جب سمجھتے ہو یہ اردو کا ٹھیٹھ لفظ ہے، یعنی آنکھ چرا کر کے گناہ کرنا. اللہ ہم سب کے اوپر ستاری کا معاملہ جی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ. اے اللہ آنکھ کی خیانت سے بچانا. فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو دل آنکھ کی کنکھیوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور دل کی چوری کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہری اور باطنی دونوں بے حیائی سے بچو. حیا بہت بڑی چیز. اللہ خود غیرت مند ہے اور غیرت مند کو، ارے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے، اس کو بولتے پنڈلی پاک. حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دیا اور سوئے ہوئے ہیں آپ. پھر حضرت عمر آئے، دروازے پہ دستک دی، اجازت مانگی، دے دی. پھر حضرت عثمان غنی آئے، اجازت مانگی، کہا نہیں روک دو. آپ نے اپنا جبہ مبارک ٹھیک ٹھاک کیا، پھر بلایا. یا اللہ جی مادر ابو بکر آئے تو نہیں، عمر آئے تو نہیں، عثمان. کہا یہ وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے بھی کس سے حیا کرتے ہیں؟ تو ہمارا رسول خود با حیا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں مولا خواجہ میرے سرتاج ہیں، لیکن میں نے پوری زندگی ان کے شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہ نبی پاک نے میرے سطر کو دیکھا. میاں بیوی ہے، اور آج کل کے لونڈے میرا وہ موضوع نہیں ہوتا، لائٹ جلا کر کے بیوی سے قربت کرتے. اسی لیے بچے، کل روایت گزری میرے سامنے سے، میں نے درس سے نہیں سناتا ہوں نا، درس میں لوگ کہیں گے مولوی صاحب کہاں کہاں کی سنا دیتے ہیں. کل روایت گزری. میں چھپاتا ہوں بہت ساری باتوں کو آپ لوگوں سے. کیوں چھپاتا ہوں؟ تاکہ کہاں گئی جی؟ اسی میں روایت گزری کل کہ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ بچے بیوقوف پیدا ہوں گے. بچے جی، اور کبھی گونگے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی گونگے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی آنکھ کی بینائی بھی ان کے جا سکتی ہے. یہیں گزری ہے کہیں روایت، ابھی جس میں دیکھیے اس تفسیر میں دیکھیے، العما کا لفظ آیا ہے کہ بچے پھر بے حیائی سے کیا ہوں گے. اس لیے کبھی بھی دوستو جی، کبھی بھی انسان بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے، فرشتوں سے بھی حیا اور شرم کرے. اللہ کریں والاسم، اور اسم گناہ. اسم سے وہ گناہ ہے جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے سوا دوسرے لوگوں سے نہ ہو. اسم اس گناہ کو بولتے جس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہو. اللہ فرماتے اس گناہ سے بھی بچو. اور والبغیا، اور اس گناہ سے بھی بچو جس کا تعلق دوسرے سے ہو. معلوم یہ ہوا کہ نہ خود گناہ کرو نہ دوسروں کے گناہ کا ذریعہ بنو. دیکھ لیجیے کتنی پیاری بات.
نہ خود گناہ کرو نہ ذریعہ بنو. ایک آدمی آپ سے پوچھا بیٹا کیا نام ہے ناصر, تو یار ناصر بتاؤ تو وہ شراب کی بھٹی کدھر ہے؟ شراب کی بھٹی سمجھتا ہے؟ کیا بولتے ہیں انگریزی میں بھٹی کو؟ ہم اردو والے ہیں بھائی, بیئر ہاؤس. کیا بولیں گے؟ بولو نا یار نسیم, تم لوگ انگریزی والے ہو. کبھی یہ تھوڑے نہ کہتا ہوں کہ جانے کے لیے لاہور والا, کیا بولتے اس کو؟ چلو بابا, تو بتاؤ گے اس کو؟ ہاں بولو بولو, آپ جانو پھر بھی مت بتاؤ. بولو آئی ڈونٹ نو. یہ صحیح انگریزی؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. میں کیوں اس کے پینے کا ذریعہ بتاؤں؟ جی تو اسلام کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم, وہاں بھی اسم آیا ہے, والعدوان. نہ خود گناہ کرو نہ کسی کے گناہ میں مددگار بنو. ایک ساتھی تمہارا بولتا ہے یار ذرا ناصر بھائی ایسا ہے کہ وہ میرا موڈ بہت آف ہے یار, وہ ذرا فلانے مال میں انڈیا کی زبردست فلم آئی ہوئی ہے, ذرا پلیز مجھے آپ ذرا چھوڑ دیجئے ادھر. تو چھوڑ دو گے؟ ہنس رہا, دیکھ لو میں تمہارے دماغ کو کھول رہا ہوں یار, کھول رہا ہوں دماغ کو, کھول رہا ہوں. کھلا کہ نہیں کھلا دماغ؟ جی کھل گیا آپ کا, تو کھل گیا, یہ جوانوں کا کھولتا ہوں. جا کے چھوڑو گے؟ جی چلو, ایک بڑا پاپ سنگر ڈانسر آئی ہوئی ہے, فری کا تجھے ٹکٹ مل گیا, کیونکہ تو بزنس مین ہے, بزنس مین کو دیتے فری میں ٹکٹ. تو ایک تو شکل یہ ہے کہ تو خود نہ جا, دوسرا ٹکٹ یہ ہے کہ تو لا کے ساجد کو دے دے یار پلیز یو ٹیک. چلو یا تم نے فون کیا اور نسیم یار میرے پاس 2 ٹکٹ آیا ہے, چلو ایک فور می ایک فور یو. نہیں, دونوں ٹکٹ لو, اس کو پھاڑو, اب ڈرام میں نہیں لیٹرین کے اس میں ڈالو, تاکہ پھر ڈرام سے نکال کے کوئی اس کو جوائنٹ نہ کرے. وہ بندہ بلدیا والا جا کے دیکھے گا پھر. چھوڑو یار, مشاعرہ کا کیوں مروا رہے ہو؟ حیدرآباد کے ساتھ ہی لوگ بیٹھے ہیں, مشاعرہ میں تھوڑے نا بے حیائی کا کام ہوتا ہے. جی اچھا مشاعرہ ہے, جائیے. جی تو قرآن کتنا پیارا ہے, اللہ کا کلام. اللہ پاک کیا کرے, نہ خود گناہ کیجئے اور نہ دوسروں کے گناہ کا ذریعہ بنیے. ممکن ہے آپ نے گناہ نہیں کیا اور کسی کے گناہ کا ذریعہ بن گئے تو قیامت میں وہی وبال جان بن جائے گا, وہی وبال جان. اسی کو کہتے اردو میں گناہ بے لذت, گناہ بے لذت. مزے کسی نے مارے پٹ میں رہا ہوں. تو اللہ پاک کریں کہ دیکھو, اور ظلم اللہ پاک کریں کہ ظلم بھی کسی پہ. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مدد کرو اپنے بھائی کی, مظلوم ہو یا ظالم. تو صحابہ نے سوال کر دیا مظلوم کی مدد تو بہت آسان ہے بھائی, ظالم کی مدد کیسے کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو, اس کو ظلم سے روکو, یہ ظالم کی مدد ہے. جی ظالم کی کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ. دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کا قرآن. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ بت کی پوجا, بیٹا سمجھ لے قرآن, دین سمجھ, تو روزانہ درس میں مولوی ہو جائے گا. بت کی پوجا کرنا اور ظلم کرنا اور گناہ کرنا اور دل سے گناہ